بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج کا عنوان چل رہا ہے اطاعت اور بغاوت کا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، کافی دنوں سے عرض کر رہا ہوں، اس کی جتنی تفصیل کیجیے کم ہے۔ اطاعت اور بغاوت، مومن کا کام ہے اطاعت اور غیر کا کام بغاوت۔ یہ فرق دونوں میں ہے۔ مومن کے لیے اطاعت واجب نہیں، فرض ہے۔ تم نے اقرار کے توحید کا، رسالت کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے فرماتا فاتبعونی، ان کی اتباع کرو۔ آج امت مسلمہ غیر اتباع کر رہی، وقوم معلوم یہود نصارہ، اس کی میں نے اتباع کی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بے غیرت ہوئے، بے حیا ہو گئے۔ ہر دور میں اس کی لوگ نصیحت کی۔ سابقہ میں انبیاء علیہ السلام برابر توجہ دلاتے، دیکھو ایسا مت کرو۔ قوم مذاق اڑاتی تھی۔ جب عذاب آ گیا، گھیرے میں آ گئے، سب تہس نہس ہو گئے۔ آپ کے دور میں چونکہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ ہماری امت پہ اجتماع عظمت دیجیے، قبول ہو گئی، لیکن انفراد اب عذاب آئے گا۔ ان کے نائبین ہیں علماء کرام، مشائخ، اور وہ بھی اس دور میں برابر اشارت کرتے رہتے ہیں، یہ قوم باز آ جاؤ، قوم بے حیائی پا گئی۔ یہ دو جملے عام مسلمان ہو کے یہ دادیال، یہ مولانا لوگ ایسے جملے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خود تو جانتے نہیں، وابستے کوئی ہے نہیں، کیسے مسلمان ہے؟ دین کے بارے میں ہم لوگ صفر ہو رہے ہیں، چونکہ یہ ایجادات کی حقیقت کیا ہے؟ منفعت ہے یہ، اور معرفت ملے گی۔ تم اللہ کا کہنا مانو گے، اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ آج پوری امت کا عذاب ہے، مالی پریشانی، جانی پریشانی، کوئی گھر مطمئن نہیں ہے، چونکہ ہم نے مالک کو ناراض کیا۔ جب تم مالک کو ناراض کرو گے، کہیں نہیں رہو گے۔ حکم ربی تو رہے ہو، آپ نے اللہ نے حکم دیا فاتبعونی، تم نبی کی اتباع کرو۔ آج ہم غیروں کی اتباع کرتے ہیں، کیا شادی، کیا غمی، ہر جگہ یہ امر اللہ۔ اس میں جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا وہ اہل میں شامل ہو گئے، وہ علماء جو تزکیہ نفس نہیں کیا اس میں شامل ہو گئے۔ کیا صاحب تھوڑی سی ڈھیل ہونا چاہیے، یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ ایمان خیر منا لو، تمہوں نے علم حاصل لیا برائے سند، برائے عمل نہیں کیا۔ آج اسی جاری ہے، مجھے سند چاہیے، میں عالم ہوں، سند ہوگی، کوئی دلیل نہیں کامیابی کے۔ علم کی شرط ہے تو عمل کرو، تبھی کامیاب ہو گئے۔ آج پوری قوم جو ہے وہی، اللہ تعالیٰ نے خود مثال دے دی۔ اس وقت یہود کے علماء تھے، بڑے جید عالم تھے، ان کی مثال ہے، یہ ہمیں سہارا مثال دی ان کی۔ آج امت بھی حال ہو رہا ہے۔ عالم ہو کے تم نے کیسے شرکت کر لی؟ کون سی سے وہ ہے؟ بالکل غیرت نہیں آئی، وہ ان کو دنیا میں سامنے ہو گئی، کچھ پیسے ملیں گے تو فاتحہ ملے گا، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یہ بدون صبر کے ناممکن، اسی کا نام بیعت ہونا ہے۔ اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح مشائخ نے کر کے دکھا دیا۔ علم میں کوئی ثانی تھا ان کا، اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو، لیکن جانتے تھے علم تو میرے پاس ہے، اس میں عمق ہمارے پاس نہیں ہے، سطحی علم ہے میرا، کتابی علم ہے میرا۔ مولانا گنگونی میں سے تھے، مولانا قاسم صاحب تھانوی، ظاہر ان کے بادشاہ تھے وہ لوگ۔ تو نے کہا کہ یہ ہمارے اندر علم تو ظاہر ہی ہے، لیکن اس کی جلا کیسے پیدا ہو؟ پھر تشریف لے حاجی صاحب خدمت میں، عمل ان کے پاس تھا۔ اسی لیے حکم ہے ربی ہے، کونوا مع الصادقین۔ اللہ کے جو ایسے بندے ہیں ان کے پاس جاؤ، تم کو کھرا مال دیں گے، کھوٹا نہیں، کھرا مال۔ آج ہم لوگ کھرا مال جانتے ہی نہیں، ملاوٹ ہو رہی پوری دنیا میں، کیونکہ خشیت نہیں رہی ہے۔ نبی نے خشیت مانگی ہے، ہم کیوں نہیں مانگے؟ اللہ مجھے خشیت عطا فرمائیے، لیکن اتنی خشیت نہ ہو کہ میں نا امید ہو جاؤں۔ بہت آپ اعتدال سے دعا مانگی ہے، یہ نبی کی دعا ہے، اللہ سے خشیت چاہتا ہوں، اتنا ڈر ہو کہ گناہ سے بچتا رہوں۔ جیسے بین مشرق المغرب، گناہ سے بچنے نام ہے خشیت۔ تو نبی نے دعا مانگی، ہم کو مانگنا چاہیے۔
آج ہمیں نہ تو خشیت ہے نہ محبت ہے، اسی لیے رکھتا ہوں اطاعت کرتے نہیں، بغاوت سے بچتے نہیں۔ ملعون قوم کی اتباع کریں، یہود و نصارہ کی، وہ باغی قوم ہے، نافرمان قوم ہے، اس سے ہم نے دوستی کر رکھی، پوری دنیا المیہ ہو گیا یہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم مسلمان کو فسدی نہ دین میں نہ دنیا میں۔ اور میرا دعویٰ ہے کچھ اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے، میں نے چیلنج کیا ہے، عارف باللہ بن جاؤ گے۔ اور کیوں تو دیکھو تم نے سائنس پڑھی نہیں، تم نے سائنس پڑھی تھی عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، مجھے پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈائریکٹر ہیں، میں نے ان سے کہا اتنے پیپر پیسے قریب سبمٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے کس لیے تم لکھیے عہدہ ملے گا۔ ہم نے یہ غلطی اب توبہ کرو۔ یہ ہے کہ اوروں کو میں نے یہ ریسرچ کی، جس پر اتنا میرا کام ہے، اس سے رہبری ہوگی، تم نے صرف عہدے کے لیے اتنا کام کیا، نادم ہو گئے۔ اور یہی علم برائے سند رہا، برائے عمل نہیں رہا۔ پیسہ چاہیے، ڈاکٹر ہیں وہ، ڈائریکٹر بھی ہیں، 65 مقالے لکھے انہوں نے، بڑے مقبول مقالے، ہر ایک بلائے جاتے ہیں وہ، صرف ہم کو اسٹیٹس چاہیے۔ یہ آج کا نام مرض ہو رہا ہے، علم میں سے یہ گناؤں کے دین مدارس میں آ گئی۔ مجھے سننا چاہیے، میں فارغ ہوں، دارالعلوم سے فارغ ہوں، ہیں صفت عمل میں، علم برائے سند رہ گیا، برائے عمل نہیں کا۔ اسی لیے وہی علماء سو کہلاتے ہیں، ان کی کوئی وہ نہیں وقار نہیں، اس کا یاد رکھو۔ خود اس کو فرمایا مجد لسانی نور عمر خاتون نے، اس دور میں اب سے 400 برس پہلے، جو علماء کی 2 قسمیں، علماء حق، علماء سو۔ وہ جیسا دیس ویسا بیس والے علماء ہیں۔ ہاں توسع ہے اس کے اندر، یہ کیا توسع ہے؟ اس سے انتشار، یہ کفر اور شرک سے کیا میں تعلق؟ اس سے نفرت کیوں نہیں ہمارے اندر پیدا؟ اسی کے نہ تذکیر نفس ہے، ہم نے اصلاح نہیں کرائی۔ کتابی علم تو بہت ہے، مصنف بہت ہیں، کام کچھ بھی نہیں۔ قوم پہ زوال اسی لیے آ رہا ہے، پوری قوم برباد ہو رہی ہے۔ اخلاص پیدا کرو، روح اللہ ہو، اللہ سے خشیت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے۔ یہ 4 تذکیر نفس سے جو ہے صفات نام بہت مجرد نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر، یہ اتنا حصےدار ہوگا بھی گناہ کرے نہیں کرے گا، بچے گا اس سے۔ آج ہم لوگ اسی لیے جو اعلیٰ درجہ تھا اس ادنا بنا، انہیں سے بیعت ہونا۔ بیعت مستحب واجب ہی نہیں، کوئی شخص بیعت نہیں ہو گنہگار بالکل نہیں ہو۔ اصلاح فرض ہے، واجب نہیں، فرض ہے۔ ڈاکٹر سے دوستی ضروری بالکل نہیں، علاج ضروری ہے۔ علاج کراؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحت مقصد ہے، ایسی ہمیں روح بیمار ہے، اس کا نام بیعت ہونا۔ یہ تھوڑی ہم صاحب اجازت مل کے میں فلاں خلیفہ ہوں، یہ کون سی خلافت ہے؟ انہوں نے تذکیہ نفس کی اجازت مل گئی، ان کو تذکیہ نفس کیا۔ شرائط میں سے یہ ہے ترقی کے بعد اطاعت پر موقوف ہے۔ اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی۔ بیان بازی عام ہو رہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اور خود عمل پیچھے جا رہے ہیں۔ کون سا یہ علم برائے زر ہو گیا، پیسہ چاہیے مجھے تو حاضیہ چاہیے، بیان بازی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ امت کے اندر یہ عام طور پر، اسی لیے امت ہماری بالکل ڈوبتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ آپ سے بچانے والی ہے۔ ہم لوگ ناکارہ نالائق ضرور ہیں آپ کے بندے، توحید اقرار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ بھی ہے، تم نے اقرار تو کیا تو جہنم تم کو ملے گی، یہ تو قانون اللہ نے بنایا ہے، لیکن نکال لیں گے۔ اتنی وہ جو بھی شیخ فرماتے تھے کہ مومن ہو کیوں جاؤ جہنم میں، آنکھ بند ہوتی جنت میں پھر پہنچ جاؤ سیدھے۔ یہ مومن کے شعار، یہ بیعت ہونے مقصد کہ ہماری اصلاح کامل طور پر ہو جائے۔ نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج ہم نفس کی اصلاح نہیں کرتے، مستحب پہ بہت عمل ہو، جس قدر بیعت کا شروع ہے اس قدر بہت زیادہ، اسی لیے خانقاہ ٹھپ ہو گیا۔ جہاں تقویٰ ہو، توکل ہو، اخلاص ہو، یہ ہے خانقاہ۔ تو جیتی ہمارے آج کل دنیاوی مشاغل ہے، اس قدر انہماک ہے کہ آخر بھول گئے۔ یہ خطرناک حالت ہے، ایسی موت آ جائے تو کیا ہوگا؟
حکیم اختر صاحب نور مرخ بات اب ایک سال تو پہنا تو کچھ لٹک رہی تھی اس میں، انہوں نے فور کا جو ہٹاؤ، جلدی ہٹاؤ، اگر میری موت اس حال میں تو میں جہنم چلا جاؤں گا، یہ زمین سے لٹک رہی ہے. یہ پہنے فور اتار دیا انہوں نے. یہ انہوں نے تسکین نفس کیا، ڈرتے نہیں کہ اتنے ٹکنے ڈھکے رہتے ہیں. اور ستم بالا اسلام کہتے کہ اسی میں اسلام ہے، میں ڈرتے جہاں اسی میں اسلام ہے، کیونکہ شاعر صلی اللہ نے فرما دیا ہرگز ٹکنے میں ڈھکنا. موزہ مستثنا خفا مستثنا، لنگی پاجامہ پینٹ ٹبا قبا جو پہنے وہ اس کے لیے فرق ٹکنے بالکل آپ تاکید فرمائی ہے. آج امت چونکہ جو دونوں سارا اشعار ہے ٹکنے ڈھکنا ان کے فیشن میں ہے. آج کوئی ٹکنے ہوتا کیا گھٹنا نہ پہن لیا تم نے، اولا عالم ہو کے بھی ایسے کرتے ہیں. وعید میں جانتے ہیں عمل کیوں نہیں، کون صادق عمل نہیں ان کا. حاصل کی مانا سند تذکیر نفس نہیں کیا. مجھ سے خود فرمایا مانا ارشد مدنی دعوت برکات نے کہ پہلے لوگ جب دورے میں آتے تھے تو پڑھنا میں کس شخص سے منسلک ہوں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اب فقدان سے میں سند ملی کافی ہے. ان کو باقاعدہ ایک وہ ہوتی تھی کہ میں اپنی اصلاح کراؤں. آج ہمارے اندر اسی لیے انسان دین کے اندر آ گیا. آپس میں رنجش، آپس میں کیسے ہے، یہ کیسے عالم نہیں ہے، تذکیر نفس نہیں کیا. بیان بازی بہت اچھے مقرر کیا ہے، یہ لفاظی ہے. تو اعلیٰ کے بڑے عالم تشریف لائے تھانے بھون میں تو ایک شرط لگائی، آپ بولیں گے نہیں، یہ شرط ہے. لیکن جس کے اندر ایک مادہ پیدا تو مجبور ہوتا عادت سے، ہر تھوڑی دیر بولنا شروع کیا. آپ نے حسیق نہیں کی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بولوں گا نہیں. معلوم ہے کہ آپ کا یہ اندر مرض ہے زیادہ بولنے کے لیے. امام غزالی نے بہت رد کیا اس کو، زیادہ بولنے کی حبیث، سخت مذمت کی اس کی. آج ہم لوگ خوب زبان چربی ہو رہی خوب بیان کرتے رہتے ہیں. یہیں سے ان کی اصلاح بھی ہو گئی. ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر عجب مادہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صاحب غلط سمجھے، ایسا میں نہیں ہوں ویسا نہیں ہوں. شیخ کو ابھی تکرار نہیں کرنا چاہیے، زبردست نماز ہوتے ہیں وہ، ان پہ اقرار کرنا پڑا. کیا اعداد تجویز کرتے ہیں کہ جب وہاں نماز پڑھتے ہو دعا کے بعد کھڑے ہو جاؤ، حضرات میرے دعا فرمائیں، میرے اندر عجب کا مرض ہے. یہ کڑوے کتنے زبردست عالم ہو گئے. انہوں نے فوراً اعلان شروع کیا، حضرات ایک ہفتے تک اعلان کیا. اب لوگ چوکنا اتنے بڑے عالم، میرے اندر عجب کا مرض ہے. پھر تو فرمایا اب دوسری مسجد جاؤ، پوری اصلاح ہوگی. اس کو کہتے ہیں فکر آخرت، خشیت آخرت. وہاں مجھے کیا سوال جواب کرنا پڑے گا. ہم عالم ہو گیا رپورٹ کرتے ہیں. وہ تو پرانا واقعہ، نیا واقعہ، عالم مفتی خطیب سب کچھ، ان کے اندر ایک ہوتا ہے غصے کا مرض. بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کی پٹائی کرتے تھے. لیکن خوبی انہوں نے جب تعلق قائم کیا اطلاع کی کہ میرا اندر یہ مرض ہے. اچھا دیکھو جہاں تم بیٹھے گے تمہاری وہاں لکھ کے ٹانگ دو، مجھے غصے کا مرض ہے، لکھ کے ظاہر ہے. اب یہ کیا انہوں نے عمل شروع کیا، مجھے غصے کا مرض ہے. بیوی دکھا رہے آگے بڑے خطیب مفتی کیا لوگ کیا سوچیں گے. کہا نہیں میں علاج کر رہا ہوں. انہوں نے تجویز کیا ہے. کچھ دنوں کے بعد بیوی ان پہ حاوی ہو گئی، وہ دبو ہو گئے. یہ ہوتا ہے اصلاح سے تعلق. آج رضال نہیں بیان کرتے، مناقب بیان کرتے ہیں. میں نے یہ خواب دیکھا، یہ مبشرات دیکھے، میری حالات ایسے مناقب بیان کرتے ہیں. اور شہر سے بیان کرنا معائب. ڈاکٹر کوئی اپنا صحت نہیں بیان کرتا، مرض بیان کرتا ہے. میں مریض ہوں، ان امراض میں مبتلا ہوں، علاج ہوتا ہے اس کا. اور صحت میں تو کیا فائدہ کیا آنے سے. ایسی سالی کی ضروری ہے معائب کو بیان کر. ابھی ایک ہے ماشاء اللہ حیدرآباد کے علاقے میں بہت بڑے خطیب، بہت اچھا بیان ہوتا ہے اور بہت اہل دل میں سے ہیں. لیکن انہوں نے مجھ سے آدھا منٹ لیا صرف.
یہ بات حس کو روز رہنا. اتنی مدت میں کبھی مناقب بیان ہی نہیں کیا, ہمیشہ میں بیان کیا. آج میری فجر نماز چھوٹ گئی, تکبیر چھوٹ گئی, آج میں فلاں کام ہو گیا, یہ میں بیان کروں. اور بہت بہتر مقرر ہے, ذاکر شاغل بھی ہے. یہ ہے اس کا نام بیعت ناصر میں. کوئی رضیلہ نہ رہنے پائے. ایک رضیلہ بھی یاد رکھو پکڑ لے جاؤ گے. یہ ہے اصلاح. مناقب بیان کرتے ہیں, اچھے معاشرات ہوتے ہیں, خواب دیکھے, ٹھیک ہے, ترقی ہونے سے رہی خواب میں. یہ ہو کہ مرض میرا دور ہو جائے. انہیں میں سے دعا مانگنے اللہ میرے اندر خشیت پیدا کر دیے تاکہ میں آپ سے ڈروں, گناہ سے بچوں. یہ ہے مقصد. آج ہمارے اندر اتباع مادہ نہیں رہا. بیعت تو عام ہو رہی ہے لیکن روح نکل گئی اس کی. یہ ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر سے اپنی صحت کو نہیں بیان کرتا ہے, مرض بیان کرتا ہے, ایسی طبیب سے. اور طبیب سے کچھ بات چھپانا نہیں چاہیے, یاد رکھو. اس کی میں صحت نے مثال دی, بہت پیاری مثال. آپریشن سرجن کرتا ہے, بالکل برہنہ کر دیتا ہے. کوئی مرض کو جو چیزیں ہیں وہ پوشیدہ نہ ہونے پائے, لیکن اعلان کیوں نہیں کرتا میں نے کیا دیکھا. ایسے شیخ سب کچھ جانتا ہے, کبھی کچھ نہیں کر سکتا کہ میں نے, تو دریا ہے وہ. شیخ سے بیان نہیں کرنا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. ارے یار چھوٹی بات ہے, کیا سوچتے ہیں, یہ کیا بات ہے. سرجن سے تو پورے اپینڈکس آپریشن ہونا تھا, میں نے برہنہ کر دیا ایک دم. کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر میں نے کیا دیکھا, نہ اعلان کرتا نہ کہتا ہے. اس کے پیش نظر مرض ہے کہ کہاں کہاں پہ جراثیم پہنچ چکے ہیں, دیکھتے ہیں, علاج کرتا فائدہ ہو جاتا ہے. ایسی ڈاکٹر سے یا طبیب جو روحانی ہے ان سے مرض کو اثر کرو. صاحب کیا سوچیں نہیں, یہ غلطی کی بات ہے. جب تک انسان کی حیات ہوتی نفس جوان رہتا ہے. عمر تو بوڑھی ہو گئے, بعض سفید ہو گئے, پوتی پوتا نواسین بہت سے ہو گئے, لیکن نفس جوان رہتا ہے. جنہوں نے تزکیہ نفس کیا اعلان بھی کر دیتے ہیں اصلاح حل کے لیے, آج مجھ سے بندگاہی ہو گئی ہے. مجازین میں سے سب کچھ ہے. یہ خوبی کی بات ہے. کیسے مزدور کو دور ہو, یہی غریضہ رہ جائے گا, وہاں پکڑ لے جاؤ گے. تم نے شیخ سے توبہ کی, مرض کے ساتھ کیوں نہیں کیا, اور کس سے گناہ نہیں ہوتا. بشر ہے, گناہ تو ہو جاتا ہے, ڈھٹائی منع ہے. اسی لیے پاک دامن مومن شان ہے. مومن کا دل پاک اور ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوتا ہے. یہ وہ کریں جن کا تحصیل نفس کیا, نفس کی اصلاح کی, خیر نہیں بیت ہونا. اسی لیے اپنے کو جو ہے اطاعت پہ عمل کرو, اطاعت کرو شریعت کی, سنت کی. معلوم یہ پوری کتابیں پڑھ لی سیاست کے اندر, کتنے حدیثیں نظر گزری, عمل کیوں نہیں ہے. پڑھ تو لیا میں نے, سیکھا, عمل ویسے ہی گورے. کتنے آج کل ہوتے رہتے ہیں دارالعلوم جیسی جگہوں پر, دور ایک طالب علم فلمیں دیکھ رہے ہیں, موبائل. کیوں, قبات دل میں نہیں ان کے. یہ چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, ان پہ عمل ہوگا. تو غافل بالکل نہ چاہیے. مشائخ اتنے محتاط ہوتے ہیں, اپنی اصلاح غافل بالکل نہیں ہوتے. اس کی مثال میں نے عرض کی, سپیرے ہوتے بہت محتاط, سانپ کو دودھ پلانا کھلانا, لیکن اگر میں ذرا چوک جاؤں سانپ ڈر سکے گا مجھ کو. کھلا پلا بھی رہیں لیکن احتیاط بہت کرتے ہیں. ایسے شیخ بہت محتاط ہوتا ہے, کہیں چوک نہ ہونے پائے. شیطان گھات میں لگا رہتا ہے. جو تزکیہ نفس کیے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچانے والا اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگ, اللہ آپ ہی قبض قدرت میں, شیطان بھی آپ کی ضروریت میں سے, آپ ہی نے ان کو پیدا کیا, مجھے شر سے بچا لیجیے. طاعت پہ غلبہ ہو, شکر ادا کرے. معصیت پہ غلبہ ہونے سے فوراً فکر پیدا ہو جائے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے معصیت کے تصور سے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات دل میں کیسے آئی, یہ ہمیں گناہ کی بات بالکل نہیں ہے. اس دل میں تو اللہ کی یاد ہے, یہ خیال کیسے پیدا, وہ اس کے سزا دیتے ہیں. آج ہم سزا جانتے نہیں. شخص سزا تجویز کرتا تھا, بڑی سختی ان کے یہاں تو ہے, جہاں لیپو تو وہی, یہ کیا بات ہے. سرجن کتنے ہی کہنا دوست تمہارا,
एक जान दो कालिब, आपने करेगा तो पेट फाड़ेगा तुम्हारा। अरे कैसे दोषी, आपने तुम्हारा पेट फाड़ दिया, फला कर दिया, खैर खाही में से है। ऐसे दीन क्यों आपने इरशाद फरमाया अदीहु नसीहा, खैर खाही का नाम दीन। इसीलिए तुम जहन्नम से बच जाओ। नबी की शफकत बेपनाह, ला मुतनाई उनके असनात, उन्हीं से कोई ना कोई उम्मती जहन्नम में जाए। मुख्तलिफ औरात वसाइल मनगूल आपसे हैं, क्यों? इसीलिए ताकि तुम इस्तेमाल करोगे, जहन्नम बच जाओगे। ये कूनू मा सादिकीन अमल करने ही होगा। आज हम लोग अल्लाह वालों पे एतराज़ करते हैं, ये सख्त खतरनाक हालत है। तहक़ीक़ मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब की है। ऐसे लोग महरूम हो जाते, कभी भी तक़ब्बुल नहीं करना चाहिए। और किस दर कौन बोली अल्लाह ही को मालूम है, तक़ब्बुल कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो शायद ताल्लुक़ है बस, हम और नफ़ी नहीं करते। दुनिया में कितने डॉक्टर हैं, बहुत से हैं, इलाज इनसे करा रहे हैं, बस सबकी नफ़ी तो नहीं करते। ऐसे अल्लाह वाले एक से है कामिलीन, वो अल्लाह ही को इल्म है। हम तक़ब्बुल नहीं करेंगे, हम तो इलाज करा रहे हैं इनसे, मुझे फ़ायदा हो रहा है, बस इतने काफ़ी है। आजकल ये आलम है, घिनौनी हरकत। मैं कहाँ फंस गए, वो कहाँ चले गए, मुझसे पूछो उसकी आदत, वो कैसा था, वो कैसा था। तो ने बड़ी शानदार मिसाल दी शाह हरदन और कदमों ने फरमाया कि हाल को देखो तुम, उसका हाल कैसा है, फ़ायदा होगा। अगर तुम नमाज़ी कुरैत की, तुम्हारी तबीयत मुकद्दर हो जाएगी। मिसाल दी दूध की, गोबर से निकलता है, उसके अंदर मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, और कितना साफ शफा लजीज होता है। लेकिन कोई माजूगी देखेगा, अरे तो गोबर से इसके निकला तो है, तबीयत मुकद्दर हो जाएगी। हाल को देखो, हाल दूध है उन्ना है, गोबर से उसे है, फर्श जैसे निकलता है दूध से, ये अल्लाह की कुदरत ही है। इसीलिए जब तुम तक़वा अख्तियार करोगे, अच्छी उलूम इल्क़ा होगा। मोमिन गबी कभी नहीं होता, IQ बहुत तेज़ होता है उसका। चूँकि मैं साइंस तालिब रह चुका हूँ, तो हर चीज़ में इस कदर साइंस के करिश्मे हैं कि लोग बगावत बिल्कुल नहीं करेंगे। एक एक लम्हा को सोचेंगे, अपने वजूद से लेके आदम से वजूद तक को सोचेंगे। जब पढ़ाई होती इसके देखते हैं कि आप उस ज़माने में कोई एनाटॉमी नहीं थी, कैसे आपने बयान किया कि देखो 3 हिस्से करो पेट के, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए। अब रिसर्च उसी पर हो रही है और साबित किया डॉक्टर ने कि 3 हिस्से ही किए जाते हैं इसके। ये साइंस हमारा ईमान उन्हीं पर है, वही लाई ने बताया उन्होंने। कुरान पाक के अंदर कोई ऐसी आयत नहीं है जो हमारी रहबरी न करती हो। हमने कुरान पाक पढ़ा तो सिर्फ को ऐसे यूं सरसरी तौर पर, इसके अंदर जो खूबियाँ वो जानते, एक एक आयत पर पूरा समंदर है। साइंस के जितने दुनिया मज़ामीन हैं उसको अल्लाह एक आयत में फरमा दिया, पूरी साइंस को एक आयत शरीफा के अंदर। वो टुकड़ा भी है, वो फी अनफुसिकुम तुबसिरून, पूरी साइंस के अंदर है। तो आज हमारे अंदर जानने मानदा नहीं रहा, इताअत करते नहीं, बगावत से बचते नहीं, उससे दोस्ती करते हैं। कैसी दोस्ती? आग पानी कैसे जमा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह डरा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। थोड़ा वक्त दिया मोमिन के, इंसान जो है इस जिंदगी में थोड़ी मुद्दत के लिए आया है। जो आपने इरशाद फरमा दिया कि मेरी उम्मत अक्सर उम्र 60-70 दरमियान होगी, इससे काफ़ी हमारे लिए वो तकद्दुम ताख़ुद होता रहता है, कोई जल्दी कोई देर में, तो अल्लाह के हक़। लेकिन आम हमारे बता दिया, इसी कदरदान नहीं करना चाहिए। ये शेख सिखाता है, उम्र ज़ाया मत करो। तुम्हारे ये आए हो, मुसाफिर हो, वापस जाना है। तुम्हारा असली जो वतन जन्नत है, जन्नत से आए जन्नत जाना है। वहाँ के अमाल निमत कैसे इस्तेमाल दुनिया भेज रहे हैं तुमको, मुशाहिदा करोगे। असल तो यहाँ है, एक नमूना दे दिया, कहते भाई वो आते हैं नमूना भेजते हैं। गोदाम में तुम्हारा अलग रहता है, गोदाम भरा हुआ है, नमूना थोड़ा देते हैं, उसी से लोग वो करते हैं, टेंडर डालते हैं। आज मुसलमानों के
نہ پڑھائی میں رہتے ہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں، دونوں میں باغی ہے بالکل. ایک صدر ہائی فائی ہونا جانتے ہیں، لڑائی جھگڑا تکرار، یہ سب پورے دنیا گراف جو آ رہا ہے جرائم میں، وہ مسلمان ہے کہ عرب کے عجم، کیونکہ دین سے دور ہو گیا، جرائم میں آگے بڑھ گیا. دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، امن خیانت کرنا، مکان پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، زمین پہ قبضہ. اے مسلمان، سگے بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے حق مار رہے ہیں آج کل. یہ پیسہ ہزارہ فرماتے تھے کہ یہاں کیچڑ زیادہ ہوتا ہے ہاتھی پھسل جاتا ہے، وہی دولت بھی ہے. تو اس سلسلے یہ کہ اطاعت کرو شریعت کی اور سنت کی، کامیاب ہو جاؤ گے. اور بچو بغاوت سے. اللہ تعالیٰ لامتناہی احسانات ہیں اور ہم نے ان کا کیا استعمال کیا کر ہی نہیں سکتا. ہماری نقل و حرکت اللہ تعالیٰ قبض قدرت میں ہے، اس لیے کہ ایک ایک لمحہ انسان کا جو انموزہ قیمتی ہو تو وہ بھی فانی ہے، موتی بھی فانی ہے. تو لیکن قدردانی اللہ والے کرتے ہیں، ایک لمحہ ضائع نہیں ہوتے. ماتھا میں فرماتے ہیں اگر میرا 5 منٹ میں کوئی وقت ہے تو پورے دن میں اس کا اثر پڑتا ہے مجھ پر. بہت اصولی تھے وہاں. پورے جو ایک پورا ہندوستان ایک تھا تو سبھی کیا تھا، 3 شخص پورے ہندوستان کا، ایک مارتھانوی، ایک خاتون، ایک اور تھے. وقت کے پابند، معاملات، جو چیزیں تھے، بہت اہمیت دی اس کی. آج لوگ قدر نہیں کرتے کیونکہ دین کا چرچا گھر میں ہے نہیں. یہ پہلے جلسے ہوتے تھے، ترغیب دی جاتی، دیکھو بھی فلاں بزرگ میں بلا رہا ہوں، یہ کوئی نصیحت کریں گے، عمل جذبہ پیدا. اب صرف پیسہ چاہیے. فلاں بزرگ آگے ایک اشتہار شائع کر دیا، ان کے لوگ اچھا تھا، بڑے بزرگ چندہ دو اس کو. نیت میں کھوٹ آ گیا. پہلے کھوٹ نہیں تھا، اس لیے بلاتے تھے کہ ہم بلا رہے ہیں، ان کی دعا ہوگی، ان کی توجہ ہوگی، اثر پڑے، بچوں پڑے گا، مطلب اچھا اثر پڑے گا. یہ ہوتا تھا. خود مجھ سے فرمانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بلاتے والے اس سے شاندار. اور میں گیا، کچھ بھی ہوا نہیں، بس دعا اور فوراً اخبار میں آ گیا، حد تشریف لائے، مانا کیا اور دعا کرائی. یہ ہے آج کل، چونکہ بڑا نام ہو گیا بس کافی ہے. ہاں، یہ مدرسہ قابل اعتماد ہے، یہ دھوکہ نہیں ہوا. پہلے بلاتے تھے مشائخ کو، یہ آئیں گے، دعا ہوگی، سب برکت بھی ہوتی تھی. آج پورے مدرسے بے برکت ہو رہے ہیں. ہر جگہ مردہ مقروض ہو، کیوں ہو گیا؟ اتنا کام لوگ شیخ فرماتے تھے جو قابو کے اندر ہو. میری ماں نے نصیحت کی تھی، بیٹا بڑھانا آسان، نبھانا مشکل. کام کو نبھاؤ، جتنے بڑھاؤ گے تو کوئی نبھا نہیں پاؤ گے. ایسے دین میں لوگ کام کرو اپنے حساب کے اندر. زیادہ بڑھانا تھانے جاتے پورا خانہ کا سونے بنا جاتے تھانے والوں کے اندر. شہادو جاتے پوری دارو بناتے تھے. اتنے وسائل تھے ان کے پاس، کبھی نہیں. اپنے ذاتی زمین پہ بنا دیا. یہ ہونا چاہیے. بس اشاعت دین کرو. علماء کے لیے ضروری ہے، تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو. اب وہی کرے جنہوں نے تسکین نفس کیا، انہوں نے نفاذی بہت ہو رہی ہے. اخلاص ہے نہیں ہمارے اندر. بس کیفیت کوئی نظر نہیں، کمی تو نظر ہے. ملنے کی بہت ہی چلی آ رہی ہے، بہت زیادہ. کون دیکھیں گے ان کو؟ ایک بار میرے ہاتھ سے گولکنڈا میں قلعے کے اندر گیا، وہ اتنے بڑے بڑے کمرے چمگادہ رکھے ہوئے اس کے اندر بیٹھے ہوئے. ایک خوب عالم، کتنے اس سے بنائے تھے انہوں نے، کوئی دیکھنے والا نہیں. ایسے پہلے ہوتے تھے مختصر سے ہو، لیکن یہ نب جائے. ہمارا تھانوی نے خانقاہ بہت چھوٹی تھی، چند کمرے تھے اس کے اندر. ہزاروں سیراب ہو گئے، پھر لاکھوں بن گئے. ان کی ضرورت لاکھوں تک پہنچ گئی. اخلاص ہونا چاہیے. دین کی عظمت دل میں ہو اور عمل ہو، دونوں چیزیں ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمائیے کونوا مع الصادقین. ان کے اندر کھوٹ نہیں ہے، ان کے اندر تقویٰ بہت زیادہ ہے، احتیاط بہت. آج قوم میں احتیاط نہیں رہا. چندہ آ جائے کیسا بھی ہو، نمبر پیسہ ہے، چل رہا ٹھیک ہے، بارک اللہ ہوتا ہے. تو اسی لیے دین کی عظمت ہمارے دل نکل رہی ہے. اس کو بار بار کہتا ہوں، اس کی اشاعت کرو. مدرسہ مقصد نہیں،
کوئی مصیب اللہ کی رضا مقصد ہے. چند نفوس کو تم پڑھاؤ. 4 مجموعات قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی برکت تھی. ایک استاد ایک طالب علم، لاکھوں قاسم بن گیا اخلاص کی برکت سے. جتنے مشائخ ہیں وہاں شاہدوی کا مدرسہ قائم کیا اشرف مدارس میں، ایک چارپائی پہ 2 طالب علم، 1 استاد، قاری صاحب استاد، 2 شاگرد. اب سینکڑوں کیا نکلتے چلے گئے. مولانا مسعود جلال آباد میں ایک چھوٹا چھپر تھا مسجد اللہ، وہی ہم نے بھیجا. کہا جب انہوں نے بیٹھا تو میں بیٹھ ہی گیا، پھر مر کے نکلے. چھوٹا سا مدرسہ تھا، تب تو کتنی بڑی شاندار عمارت ہے. کوئی بھی کام کرے، عمارت مقصد تعداد بالکل نہیں، کیفیت نظر ہونا چاہیے. ہمارے طالب تقوی والے بن کے نکلے. اسی لیے ابھی دارالعلوم رزلٹ کہہ رہا ہے اسی پر سیاحت پر بھی کہ دیکھو جتنا تقوی ہوگا استاد کے اندر اس کا اثر طلبہ کرام پڑے گا. استاد گھماؤنا ہے تو اس کا طلبہ پڑے گا. یہ ہاں ہو جو ہو رہی ہے یہ استاد کی غلطی ہے، خود ویسے میں شریک ہوتے ہیں. حضرت والا نے واقع ہدایت لکھی تھی، کسی استاد کو یہ اجازت نہیں کسی طالب سے کوئی ہدیہ لے. شہادت کی ہدایت تھی ہے. بہت لوگ ہم پیش کرنا کہ نہیں، آپ ناظم ہوتی ہے وہ کسی ہیرے سے پیش کرے گا. ورنہ بھی بڑے بڑے گھرانے لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی نئی عادت چلے آئیں گے. تو سنتیں پامال ہو رہی ہمارے گھروں سے، اس کا کوئی فکر نہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے اور ترغیب بھی دیتے. جب تم کو ترغیب دی عمل کرنا چاہیے. اور گناہ تو ہو جاتا ہے، بشر ہے. صرف انبیاء سے معصوم ہے. اولیاء کو محفوظ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وجہ تزکیہ نفس کے. انہیں کے اندر تزکیہ نفس کیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. کتنوں کے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے ہیں، لوگوں بہت ضرور پہنچا، کچھ کر نہ سکا. بہت ہے. اور یہ عادت اللہ یہ بھی ہے، ہر ولی کے ساتھ 2 گروپ ہوں گے، ایک حسود ایک ودود. ہر ولی لازم ہے. کچھ حسد کرنے والے، کچھ محبت کرنے والے. ورنہ تناسب بھی ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا. محبت کرنے والے کو غلو ہو جائے گا، حسد زیادہ ہوں گے تو وہ ہو جائے گا. اسی 2 برابر رکھے اللہ تعالیٰ نے، حسود اور ودود. تو یہ کام میں لگا، میں تو اپنے مالک کی دھن لگا ہے. ہمیں اپنے کام سے کام ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری عادات اچھی ہو جائیں. جذبہ جو بیان تب کرو جا کے. مولانا تھانوی فرماتے کہ میں کبھی رضی بیان کرتا ہوں، میں پیش اپنے کرتا ہوں پہلے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، اب میں کیسے علاج کروں. ان کو اللہ نے مرکز دیا تھا. ایک واقعہ اس کا ہزارہ بیان فرما رہے تھے، دوران بیان میں لفظ نکل گیا زبان سے کہ یہ بات مجھ سے ہی سنو گے. حالانکہ کوئی بات تو ہے نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، بعضی حکایات ہوتی ہیں، مثالیں دیتے ہیں. شروع کے بیان کچھ ہی دیر بعد حضرت توجہ ہوئی، ایک دم تنبیہ ہو گئی، واپس اسی موضوع پہ آ گئے. میرے زبان سے کیا نکل گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ. میں تو عجب مبتلا ہو جاؤں گا کہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ مجھ سے ہی سنو گے. یہ تھے مولانا تھانوی. آج کتنے چیلنج کر کے بات کرتے رہتے ہیں، واہوائی ہوتی رہتی ہے. واہوائی بالکل نہیں. الہ آباد میں جلسہ تھا، حضرت والا بیان فرما رہے تھے، شاہ محمد مرزاوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھ پھوڑ کے فرما سنو. مجھے بالکل پسند نہیں آیا. ایسے موقع کیا کہو گے، میں کہا تھا کہاں سے پہنچ گیا. ہم مومن تھے، کہتے نہیں چلے گئے. ایسے موقع واہ نہیں کرنا چاہیے، کرو. یہ تھے ہمارے بادشاہ. بیان بازی عام ہو رہی ہے. یہ نیت کرو کسی کو بولا، خطیب کو، اس کے اندر کس سے طاقت لوگ ہے، عمل ہے کہ نہیں اس کے اندر. عمل کو دیکھو، عمل ملا کتاب سے دیکھو. کسی عالم کا قول و فعل دلیل بالکل نہیں بنے گا. یا کتاب مفتی ہو، کتاب میں کیا ہے ملاؤ اس سے. وہی جن کا تفصیل نفس کیا، اخلاص پیدا کیا، وہ کامیاب ہو جائے گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں بار اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور کتنے شفیع ذات اللہ تعالیٰ کی کونوا مع الصادقین فرماتے، تم ڈرو نہیں، ان کی اتباع. تو یہ کہ ہر کام کے اندر خوبی ہے، اطاعت میں خوبی ہے، بغاوت میں نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تم نے میرے
دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کافر انہی کے اولاد میں سے ہے، لیکن تم نے جو مجھ سے بغض کر کے تم سے دوستی کرتے ہو، آج پوری امت چلی آ رہی ہے یہود و نصارہ سے دوستی، ان سے ہاتھ ملانا، پورے دنیا عالمیہ یہ ہو گیا ہے۔ مسلمان کی غیرت ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہوتی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ محبت دعویٰ کہتا ہے نبی کیا یہ جانتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، بس ان کی اشاعت، انہوں نے کہا دین کرو، ہم سے تعلق پیدا کرو، ہر چیز میری اتباع کرو، تو یہ اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، اور اپنے آپ کو بغاوت سے بچاؤ۔ آج خلاصہ یہ ہے کہ جتنا تم اطاعت کرو گے اتنے قلب میں نور پیدا ہوگا، اعمال میں نکھار پیدا ہوگا، قلب کے اندر ایک سکون ہو، اولاد بھی صالح بنے گی۔ بعض خاندان دیکھے میں نے، کئی کی پشتک ویسی ان کا، انہیں میں سے مولانا علی صاحب خاندان ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب خاندان، مولانا علی صاحب خاندان میں ہر نفر ماشاء اللہ متقی، چھوٹا بچہ اس کا بڑا ہو، شروع سے ان کی تربیت کی گئی۔ آج ہماری تربیت ہوتی ہے کانوینٹ اسکول بھیجنے کی، میری بیٹی بیٹا کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے، یہ جتنی ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے، خوب ہائی فائی بنا لو، انسان نہ بناؤ، کوئی علم حاصل لڑکی یا لڑکا کہیں گمراہ نہیں ہوگا، بس یہ اطاعت کرو شریعت کی، اپنے گناہوں سے بچاؤ، جس کو کہتے ہیں بغاوت۔ دعا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من خشیت الرحمن الغیب، کیوں فرمایا خشیت لفظ اللہ تعالیٰ نے، من خشیت بالغیب، اس غیب پہ ہے ہمارا ایمان۔